12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے، بڑی شاندار حکومت کی ہے، بڑی جو ہے نا زبردست حکومت کی ہے۔ اسلام کا جھنڈا شرق و غرب تک پھیلا دیا، شمال و جنوب میں اسلام پھیلتا گیا، کفار مغلوب ہوتے گئے، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے، دین اسلام دشمنوں نے سر جوڑ لیے کہ حضرت عثمان غنی کا مقابلہ میدان میں کرنا مشکل ہے، 2 بدو مقابلہ کرنا مشکل ہے، مردوں کی طرح میدان میں اتر کر عثمان غنی کی فوج کو شکست دینا مشکل ہے۔ اس لیے یہودی غداروں نے، یہودی بے ایمانوں نے، یہودی سازشوں نے سر جوڑ لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے سلسلے کو کیسے روکا جائے، اسلام کے پھیلنے کو کیسے روک دیا جائے، عثمان غنی کو کیسے تخت سے اتار کے تختدار پہ لٹکا دیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے اکیلے کیا جائے۔ عثمان غنی جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو مدینہ کی ریاست کے حکمران ہیں، عوام اور حکمران کے مابین خلیج کیسے ڈال دی جائے، دراڑیں کیسی ڈالی جائیں، ان کے درمیان اختلافات کو کیسے ہوا دی جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنی میٹنگ بٹھا دی، کیا کیا جائے۔ روز بروز عثمان غنی کی حکومت مستحکم ہو رہی ہے، اسلام کا جھنڈا ہر سو لہرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ مشورے بہت سے آئے۔ ایک یہودی ایسا تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا تھا، کٹر یہودی تھا، کالے کلر والا تھا۔ کہنے لگا میری رائے یہ ہے، یہ محمد کے غلاموں کو میدان میں شکست دینا ناممکن ہے، ان سے پنجہ آزمائی کرنا ہم یہود کا کام نہیں ہے۔ یہ 313 تھے، انہوں نے 1000 کو بگایا ہے، یہ 1 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے والے ہیں، 1 لاکھ کے مقابلے میں اکیلا خالد بن ولید صفوں میں اترنے والا مجاہد ہے، ان کو ہرانا مشکل ہے۔ میری رائے یہ ہے ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ان میں اتفاق کو ختم کیا جائے، ان میں اعتماد کو ختم کیا جائے، عوام اور حکمران کو آپس میں لڑایا جائے، دست و گریبان کیا جائے، پھر اس طریقے سے ہم کامیاب ہوں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلاف کیسے ڈالا جائے گا، یہ انارکی کی فضا کیسے قائم ہوگی، یہ کام کون کرے گا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کہنے لگا مجھے اجازت دو، میں مدینہ جاؤں گا، میں اوپر سے مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا، میں تسبیح لے لوں گا، میں پگڑی باندھ لوں گا، میں جبہ دستار پہن لوں گا، میں مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کروں گا، میں صوفی بھی بن جاؤں گا، میں تبلیغی بھی بن جاؤں گا، میں ظاہری طور پہ بڑا نیک بن جاؤں گا، میں دل سے یہودی ہوں گا، میں لوگوں کا اعتماد لوں گا۔ میری پہلی کوشش یہ ہوگی میں حضور کے خاندان کے ساتھ دوستی لگاؤں گا، میں حضرت علی کی محبت کا نعرہ مستانہ لگاؤں گا، میں یہ نعرہ لگاؤں گا علی کی محبت ایمان ہے، میں اپنا نام علی کے غلاموں میں لکھواؤں گا، میں حضرت علی کے ماننے والوں کو اپنا دوست بناؤں گا، اپنا ہم نوا بناؤں گا۔ پھر میں یہ کروں گا کہ ریاست نے جن مجرموں کو سزا دی ہے ان مجرموں کی ہمدردیاں لوں گا، انہیں اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ میں یہ کروں گا ان قبائل کو ساتھ ملاؤں گا جن کا حضرت عثمان غنی کے خاندان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کو ملاؤں گا۔ جنہیں عثمان سے حسد ہے ان کو بلاؤں گا، ان کو ملاؤں گا۔ جنہیں عثمان سے بغض ہے، چوتھے نمبر پہ میں یہ کروں گا میں مسلمانوں کے سادہ لوح عوام کے دماغ میں شکوک ڈالوں گا، شبہات ڈالوں گا، عثمان غنی کے حوالے سے اعتراضات کروں گا، ان کا ایمان کمزور کروں گا، اعتماد ختم کراؤں گا۔ چنانچہ سب نے اسے شاباش دی، کہا جاؤ مدینے میں اور یہ کام کر دو، یہ مشن، یہ ٹاسک آپ کے حوالے ہے۔ عبداللہ ابن سبا یمن کا یہودی ہے، صنائی یمن سے روانہ ہوتا ہے،
مدینہ منورہ جا کے پہنچتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اوپر سے لا الہ الا اللہ والا ہے، اندر سے کالی بلا والا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، امامہ بھی پہنتا ہے، جبہ بھی پہنتا ہے، پہلی صف میں عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی مسجد میں پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، بڑا مصلح بنتا ہے، بڑا پیر صاحب بنتا ہے، بڑا تبلیغی بنتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف کی تاکید کرتا ہے، منکر سے روکتا ہے۔ جب سب لوگوں کو اعتماد آ جاتا ہے عبداللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا ولی اللہ ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، تو عبداللہ بن سبا اس مشن پہ کام کرتے کرتے تقریباً 8-10 سال کا انتظار کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا عرصہ 12 سال ہے۔ کافی عرصے تک عبداللہ بن سبا اپنا اعتماد اور اپنا یقین دلاتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا آہستہ آہستہ شرارتیں شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ کیا برپا کرتا ہے؟ یہ نعرہ لگاتا ہے اہل بیت کی محبت کا، یہ نعرہ لگاتا ہے پنجتن پاک، 1.25 لاکھ نعرے حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ نعرہ لگا کے کہنا چاہتا ہے صرف پنجتن پاک ہیں، صرف 5 ایمان والے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، بقیہ صحابہ کرام، یہ حضور کے بعد نعوذ باللہ انہوں نے ایمان چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا بار کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حضرت علی حضور کے وصی ہیں۔ وصی کا معنی ہوتا ہے جانشین۔ حضور کا جانشین علی ہے، حضور کے خاندان والا ہے، حضور کا داماد ہے، حضور کا چچا زاد ہے، اور عثمان تو قبیلہ تمیم کا ہے، دور کا آدمی ہے، اسے جانشین حضور نے نہیں بنایا۔ جانشین اور وصی تو عثمان غنی نہیں ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ تیسری بات ساتھ ملاتا ہے، جب علی جانشین ہے، کہتے ہیں اصل جانشین، اصل خلیفہ بننے کا مستحق وہ حضرت علی ہے۔ عثمان غاصب ہے، عثمان نے زور سے خلافت لی ہے، عثمان ظالم ہے، اس نے اہل بیت کا حق پامال کیا ہے، اہل بیت کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، 3 شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے اہل بیت کو اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی کو حضور کے وصی اور جانشین کہتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی کو غاصب کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، حکومت کا حریص کہتا ہے۔ نمبر 4، یہ نعرہ لگاتا ہے حضرت علی ہمارا الہ ہے، حضرت علی میرا خدا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4، یہ ان مجرموں کو ساتھ ملاتا ہے جن کو ریاست نے سزائیں دی ہیں، ایک جتھا اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ نمبر 5، ان قبائل کا رخ کرتا ہے جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، جو عثمان غنی کے لیے اپنے دل میں حسد اور کینہ بغض رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہم نوا کرتا ہے۔ نمبر 6، سادہ لوگ مسلمانوں کے کان بھرتا ہے، یہ پٹی پڑھاتا ہے خلیفہ بننے کا مستحق علی تھا، عثمان غاصب اور ظالم ہے۔ نمبر 7، عثمان غنی پہ اعتراض کرتا ہے، عثمان غنی بدر میں شریک نہیں تھے، عثمان غنی احد سے بھاگ گئے تھے، عثمان غنی بیت رضوان میں شامل نہیں تھے۔ نمبر 8، یہ شکوک ڈالتا ہے عثمان غنی اپنے قریبیوں کو نوازنے والے ہیں، عثمان غنی اقربا پرور ہیں، قریبیوں پر عہدے تقسیم کرنے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے یہ حکومت کا اب اہل نہیں ہے، اس کی عمر اب 80 سال ہو گئی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے لیے توانا جوان آدمی کی ضرورت ہے۔ نمبر 10 کہتا ہے عثمان غنی کا رشتہ دار ہے ولید بن عقبہ، شرابی ہے، شرابی آدمی کو
عثمان غنی نے عہدہ دیا ہے، یہ 10-12 قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بے ایمان عبداللہ بن سبا مدینے سے نکلتا ہے، چنانچہ مصر جاتا ہے، کوفہ جاتا ہے۔ کوفہ میں حضرت علی کے محبت کرنے والے زیادہ ہیں، وہاں پہ جا کے کہتا ہے حضرت علی کا حق عثمان نے غصب کیا ہے۔ وہاں پہ کہتا ہے حضرت عثمان کے سارے گورنر جو ہیں وہ عیاش ہیں، حضرت عثمان اپنے قریبیوں کو نوازنے والے ہیں۔ عثمان نے بڑے بڑے صحابہ کو عہدوں سے ہٹا کر اپنے خاندان والوں کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہے۔ کہنے لگے اٹھو، تحریک کے ورکر بنو اور ریاست سے ٹکرا دو، عثمان غنی کو ریاست سے در بدر کر دو، عثمان غنی کی حکومت کا تختہ الٹ دو۔ چنانچہ مصر میں بھی ہنگامہ ہوتا ہے، کوفہ میں ہنگامہ ہوتا ہے، دمشق اور شام کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا مدبر سیاستدان وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ سے موقع نہیں ملتا، دم دبا کے آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں سادہ لوگ مسلمانوں کے دماغ میں بھی بات بٹھا دی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور عمر کی طریقے پہ نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کے 4 بڑے صوبوں کے حکمران اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا ہے۔ مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا ہے، یہ مروان بن حکم یہ عثمان کے خاندان کا ہے۔ دمشق کا گورنر امیر معاویہ کو بنایا ہے، یہ عثمان کے خاندان کا ہے۔ مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو بنایا ہے، اور بڑے صحابی حضرت عمرو بن العاص کو سیٹ سے اتارا، اپنے خاندان کے آدمی کو سیٹ پہ بٹھا دیا ہے۔ اور بصرہ کا گورنر عبداللہ بن عامر کو بنایا، یہ عثمان غنی کے خاندان کا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابی کو سیٹ سے اتار دیا، گورنرشپ سے ہٹا دیا۔ یہ بات جب صحابہ کرام کے سادہ لوگ کے کانوں میں پڑتی ہے، 1 منٹ کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی ابو بکر عمر نے اپنے قریبیوں کو بھی عہدے نہیں دیے تھے، عثمان غنی نے یہ عہدے دے دیے ہیں۔